بچوں کی بھی تربیت کے لیے مدرسوں میں بھی شاید آج سے 10 سال پہلے ہی حافظ صاحب سے بھی جانتے ہو کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط نہ کریں. ٹھیک ہے, نگرانی کے لیے جہاں تک ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا اگر خوف ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں, مجھے جلدی نماز کے لیے جانا ہے, ایک نہ ایک دن تو کیمرہ بند ہوگا, کیمرے کے باہر بھی تو آئے گا, اس دن کیا کرے گا؟ اپنی اصلیت پر آ جائے گا. یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے, آزاد رہو, کھل کر کے رہو. مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کیمرے کا عبادت گزار بنائے, اللہ کا نہیں. تربیت وہ ہونی چاہیے جو محبوب الہی نے فرمایا. ایک شخص آیا محبوب الہی سے پوچھنے لگا کہ حضور کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں, ملنا تو چاہیے. وہ خوش ہو گیا, کیا گناہ کرنے کی اجازت ملتی ہے؟ کہا بالکل ملے گی میری طرف سے. خوش ہو گیا, کہا کہ حضور بتائیے کیا ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی کوئی کبھار چھٹی تو ہونی چاہیے گناہ کرنے کے لیے, ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار. محبوب الہی نے فرمایا بالکل, 2 شرطیں ہیں میری, اگر وہ پورا کر لے تو تجھے اجازت ہے میری طرف سے گناہ کرنے کی. کہا بتائیے. محبوب الہی نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جب گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر کرنا, اس کی سلطنت سے باہر جا کر کرنا. جہاں اس کی سلطنت نہ ہو وہاں جا کر گناہ کرو, شوق سے کرو. اس نے کہا حضور کوئی ذرہ ایسا ہے جو میرے مولا کی سلطنت سے خالی ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی خدائی سے خالی ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی زمین سے باہر جاؤں, اس کی سلطنت تو ان کہکشاؤں میں بھی ہے جہاں ہماری بھی پہنچ نہیں, اور رب تبارک و تعالیٰ ہی کی سلطنت میں ہے سب. پھر اس نے کہا دوسری شرط آپ کی. محبوب الہی نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو وقت دیکھ لینا, اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب سو رہا ہو. اس نے کہا حضور یہ کیسی شرط ہے؟ میرا مولا تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, میرا رب وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ پوری کائنات کے لیے حی اور قیوم ہے. تو محبوب الہی نے کہا ظالم, جب تجھے یہ دونوں باتیں معلوم ہیں کہ تو اس کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کی غفلت کا ایک لمحہ کیا ایک آن بھی نہیں آ سکتی, تو کیا تجھے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اسی کی زمین پر اسی کے دیکھنے کی حالت میں گناہ کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے تیری ماں دیکھ رہی ہو, تیرا باپ دیکھ رہا ہو اور تو اس وقت ننگا ہو رہا ہو؟ تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے ننگا نہیں ہوتا تو اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی کے لیے کیسے گناہ کر لے گا؟ زمین اس کی, سلطنت اس کی, اس کا کھا رہا ہے, اس کا پی رہا ہے, اس کی ہوائیں استعمال کر رہا ہے, ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں, اور تو کہتا ہے کہ گناہ کی اجازت چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت ایک آن کے لیے بھی جب غافل نہیں ہے تو کیا اس بات کی شرم نہیں آتی کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہو اور اس وقت تم گناہ کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی, یہی وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے جو محبوب الہی نے سکھایا کہ کسی کے اندر یہ 2 تصور آ جائیں کہ میرا مولا ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جہاں جاؤں گا اسی کی سلطنت میں جاؤں گا. یہ اخلاص ہے, پھر یہ عبادتوں کی جان ہے. پھر دیکھنا آپ کی عبادتوں میں لطف کیسا آئے گا اور مزہ کیسا آئے گا, عبادتوں کا طور طریقہ ہی بدل جائے گا. ہاں یہاں آ کر کے پھر نماز میں حساب کتاب نہیں شروع کریں گے, نماز میں آ کر کے بازار کی باتیں تمہارے دماغ میں نہیں گھومیں گی, امام پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے, مقتدی کہیں اور پہنچا ہوا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. دل کے اندر اخلاص نہیں, خالص اللہ کے لیے کرے. حضرت حاتم اصم بڑے بزرگ ہیں, اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے بدن کے جو بال ہیں نا وہ اتنے کڑک ہوتے تھے کہ کپڑے سے باہر آ جاتے تھے. رونگٹے ان کے جو کھڑے ہوتے کپڑوں سے باہر آتے تھے, ان کا جسم پیلا پڑ جاتا تھا. جب اذان ہوتی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والے بادشاہ اگر طلب کے لیے بلا لے تو ڈر ڈر کر کے جاتے ہیں کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے, اور وہ شہنشاہ اعظم جب بلا رہا ہے تو میرا دل خوف سے لرز جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ میرے ایک لمحے سے بھی غافل نہیں. بادشاہوں کو ہیلے بہانے کر کے تم بچ تو سکتے ہو, اس کی بارگاہ میں کہاں بچو گے؟ اور پھر حاتم اصم سے پوچھا گیا آپ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تصور میرا یہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے, دونوں طرف گڑھے ہیں اور سامنے جنت ہے, اللہ رب العزت کی رضا ہے اور پیچھے ملک الموت انتظار میں ہے. اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر ہلوں گا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے, ادھر ہل گیا تو ادھر جہنم کا گڑھا ہے, مجھے بڑھنا ہے میرے مولا کی رضا کی طرف, اور ملک الموت اتنے قریب آ کر کھڑا ہے کہ گردن پہ ہاتھ رکھا ہے,
اس لیے میں اپنی ہر نماز کا ہر سجدہ آخری سمجھتا ہوں، اس کے بعد شاید ملک الموت مجھے اٹھا لے گا. تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مولا کو منائے بغیر اٹھتا نہیں کہ مولا ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر میرا سجدہ ہو یا نہ ہو، اسی سجدے میں تو مان جا مجھے مغفرت فرما دے.